بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انٹرویو کے دوران ترک صدر کی طبیعت بگڑ گئی۔ پابندیوں کے باوجود یورپی ممالک کا ایران سے تیل خریدنے کا رجحان۔ شہباز شریف اور سکندر کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے درخواست۔ روس شام میں غیر پیشہ ورانہ سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ امریکہ CCPO لاہور کا عمران خان حملہ کیس کی فائل دینے سے انکار۔ نئی دہلی میں 1977 کے بعد پہلا مسلم ڈپٹی میئر منتخب۔ اسرائیل ٹول پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا۔ یورپ کے دفاعی اخراجات نے ریکارڈ توڑ دیے۔ خراب غذا کے سبب 1,41,00,000 افراد شوگر میں مبتلا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ٹیلی ویژن چینل پر نشر ہونے والے براہ راست انٹرویو کو شدید طبیعت بگڑ جانے کے باعث روکنا پڑا، جس کے بعد ان کی انتخابی مہم کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ ٹیلی ویژن پر براہ راست انٹرویو کے دوران اچانک ترک صدر کی طبیعت بگڑ گئی، تاہم 15 منٹ کے وقفے کے بعد انہوں نے انٹرویو کو مکمل کروایا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے انٹرویو دوبارہ شروع کرتے ہوئے ناظرین سے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اب میری طبیعت قدرے بہتر ہے، چند دن سے پیٹ میں شدید درد ہے اور مصروفیات بھی زیادہ ہیں۔ رجب طیب اردوان نے مزید بتایا کہ انٹرویو شروع ہونے میں بھی 90 منٹ کی تاخیر پیٹ درد کے باعث ہی ہوئی تھی اور ساتھیوں نے انٹرویو منسوخ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ لاکھوں لوگ میرے منتظر تھے۔ انٹرویو کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان تھکے ہوئے نظر آئے۔ اس انٹرویو کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیک تمناؤں اور دعائیں بھیجنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر کی ہدایات پر وہ اپنی انتخابی مہم کو فی الحال معطل کر رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ آج کی مصروفیات معطل کر دی گئی ہیں۔ آج میں اپنے بھائیوں بہنوں اور دوستوں سے نہیں مل پاؤں گا جن سے میں نے جلسے میں خطاب کرنا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ ترکیہ میں مئی کے وسط میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ہوں گے، جس کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی جماعت گزشتہ 20 سال سے کسی نہ کسی صورت اقتدار میں ہے، تاہم اس بار صدارتی انتخاب میں اپوزیشن لیڈر کمال کلیچ کے مد مقابلے ہیں اور کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے۔ پابندیوں کے باوجود یورپی ممالک میں ایران سے تیل خریدنے کا رجحان ہے۔ یورپی یونین کے 3 رکن ممالک امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خرید رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران رومانیہ، پولینڈ اور بلغاریہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایران سے 4,000 ٹن سے زیادہ خام تیل یا پیٹرولیم مصنوعات خریدی ہیں۔ اگرچہ یورپی ملکوں کی جانب سے ایران سے تیل کی خریداری کا حجم زیادہ نہیں، تاہم اس سے ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیاں نظر انداز کیے جانے کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پچھلے 40 سال سے امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کا شکار ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندی اتنی مؤثر واقع نہیں ہو سکی جتنی ہمیں توقع تھی۔ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ شہباز شریف اور سکندر سلطان راجہ کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر درخواست میں وفاق شہباز شریف، سکندر سلطان راجہ، صدر عارف علوی اور مولوی فضل الرحمان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن فنڈز اجرا کا بل مسترد ہونے سے قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے کہ شہباز شریف اور چیف الیکشن کمشنر انتخابات کے معاملے پر پارٹی بن چکے ہیں۔
سپریم کورٹ نگراں وزیر اعظم اور نگراں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا حکم دے، عدالت 21 ارب جاری کرنے، فوج اور رینجرز کے بغیر الیکشن کرانے کا بھی حکم دے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل نے کہا ہے کہ روس جنگ زدہ شام میں غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ فضائی سرگرمی انجام دے رہا ہے۔ ہم روسیوں کی جانب سے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ فضائی سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں۔ امریکی فوج روس کی تخریبی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کرنے کے لیے ہاٹ لائن کا استعمال کرتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مخالف اتحاد اس مشن پر بدستور پرعزم اور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ امریکی جنرل نے تخریب کاری کے خلاف جنگ میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کو فوجی طور پر شکست دی جا چکی ہے اور اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تخریب کار گروہ خطے اور دنیا بھر میں اپنے حملوں کو دوبارہ تشکیل دینے اور دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نیٹو کا ایک اہم اتحادی ترکیہ اس شراکت داری سے مایوس رہا ہے اور اس نے بار بار امریکہ کے حمایت یافتہ شامی کرد جنگجوؤں پر بھی حملے کیے ہیں۔ ترک افواج نے شام اور عراق میں کردوں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے اور ان حملوں کی وجہ گزشتہ سال نومبر میں استنبول میں ہونے والے بم حملے کا ضروری جواب بھی قرار دیا۔ ترکیہ نے بار بار شام میں کرد فورسز کے خلاف نیا زمینی آپریشن شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ہم ایسے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جس سے ہمارے مشن کو خطرہ لاحق ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے نہ صرف ہمارے اہلکاروں اور شامی جمہوری فورسز کی سلامتی متاثر ہوگی بلکہ خطے کی سلامتی اور استحکام پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے عمران خان حملہ کیس کی فائل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تفتیش کے لیے متعدد بار سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سے کیس فائل طلب کی گئی، تاہم انہوں نے فائل جی آئی ٹی کے حوالے نہیں کی۔ سابق سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے عدالت میں رٹ داخل کی ہے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا تو فائل جے آئی ٹی کے حوالے کروں گا۔ جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ کیس فائل نہ ملنے سے تفتیش شروع نہیں ہو سکی ہے۔ جے آئی ٹی کے ارکان غلام محمود ڈوگر کی تفتیش سے اختلاف کر چکے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر 4 روز قبل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تاہم کیس فائل جے آئی ٹی کو نہیں دی ہے۔ قانونی طور پر سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری فائل یا اہم دستاویزات اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اہم دستاویزات واپس نہ کرنے پر ریاست کی جانب سے مقدمہ درج کروایا جا سکتا ہے۔ نئی دہلی کی میونسپل حکومت میں 15 سال تک اقتدار میں رہنے والی بی جے پی نے انتخابات میں شکست کے بعد سے ہر غیر آئینی حربہ آزمایا، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود عام آدمی پارٹی اپنا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ عام آدمی پارٹی کی امیدوار شیلی اوبرائے متفقہ طور پر میونسپل کارپوریشن دہلی کی میئر منتخب ہوگی۔ اسی طرح ڈپٹی میئر کے لیے بھی عام آدمی پارٹی کے محمد اقبال نے میدان مار لیا۔ 1977 کے بعد پہلی بار ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے ایک مسلمان کا انتخاب ہوا ہے۔ نئی دہلی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں 250 سیٹوں میں سے 134 نشستوں پر عام آدمی پارٹی نے کامیابی حاصل کر کے بی جے پی کے 15 سالہ اقتدار کو زمین بوس کر دیا تھا۔ بی جے پی نے اپنے روایتی عدم برداشت پر مبنی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اس نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ بلدیاتی پارلیمان میں منتخب اراکین کی حلف برداری کے اجلاس کو ہنگامہ آرائی کر کے معطل کروا دیا تھا۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے ارکان کو پہلے ڈرا دھمکا کر اور پھر لالچ دے کر بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تاہم مودی سرکار کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ اور عام آدمی پارٹی کے ارکان کی استقلال کے سامنے مودی سرکار بے بس ہو گئی اور اقتدار منتقل کرنے کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ اسرائیلی سیکیورٹی امور کے اسرائیلی تحقیقاتی مرکز کا خیال ہے کہ اسرائیلی معاشرہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور وہ منہدم معاشرہ ہے اور اس کی بنیادوں کے بارے میں شکوک و شبہات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔
عدالتی قوانین میں اصلاحات کی کوششوں نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کے حالات اس طرح سے قائم ہوئے ہیں کہ باہر سے ہر کوئی ہمیں ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرے کے طور پر دیکھتا ہے، جو آہستہ آہستہ کام کرنے کی صلاحیت کھو رہا ہے۔ دوست ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ ابراہم معاہدے پر دستخط کیے تھے، وہ بھی خطے میں اسرائیل کی مسلسل بقا کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمارے اندرونی تنازعات کو خوفزدہ کرنے کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں کچھ افراد ہماری فوجی طاقت کے خاتمے کا خطرہ سمجھتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اگرچہ نیتن یاہو نے عدالتی تبدیلیوں کے منصوبے کو معطل کر دیا ہے، تاہم ان کے اور ان کے منصوبوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ گزشتہ ہفتے کو اپنے 15ویں ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یورپ کے جنگی اخراجات کا حجم سرد جنگ کے دور کے اخراجات کی حد بھی پار کر چکا ہے۔ یورپ میں جنگی اخراجات کا حجم گزشتہ 3 دہائیوں کا ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے بڑھنے والے اخراجات کی اصل وجہ یوکرین کی جنگ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب پولینڈ، ہالینڈ اور سویڈن کا نام بھی گزشتہ 1 دہائی میں سب سے زیادہ فوجی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی فہرست میں آ چکا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے فوجی اخراجات سالانہ 44 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ یوکرین کی خام قومی پیداوار کے تہائی حصے پر مشتمل ہیں۔ البتہ یوکرین کو مغربی ممالک کی جانب سے ملنے والی فوجی حمایت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کی مالیت 10 ارب ڈالر پر مشتمل ہے۔ اندازوں کے مطابق روس نے بھی اپنے دفاعی شعبے اور فوج پر سرمایہ کاری کے حجم میں 9.2% تک اضافہ کیا ہے۔ جنگ کے ان 2 فریقوں کو چھوڑ کر بھی یورپ میں فوجی اخراجات کے حجم میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ یورپی ممالک نے گزشتہ 1 سال کے دوران مجموعی طور پر 480 ارب ڈالر اپنے دفاعی شعبے پر خرچ کر دیے ہیں۔ یورپی ممالک کے دفاعی بجٹ میں 33% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ ایک جانب یورپ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرے، تو دوسری جانب یورپ کو معاشی عدم استحکام کے کنویں میں بھی دھکیل رہا ہے۔ امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسی اور یورپی ممالک کی اندھی پیروی کے نتیجے میں ان ممالک کی امریکہ سے وابستگی اور امریکہ کے فوجی اور اسلحہ ساز فیکٹریوں کی دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وابستگی اور تابع داری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود یورپی ممالک امریکہ سے F-35 جیسے انتہائی مہنگے جیٹ فائٹروں کی خریداری پر مجبور ہیں، اور انہیں وائٹ ہاؤس اور امریکہ کی اسلحہ ساز لابی کے سامنے سر اٹھانے تک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ خراب غذا کے سبب 1 کروڑ 41 لاکھ افراد شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تحقیق کے نتائج 184 ممالک کی غذائی تحقیقی ماڈل پر مبنی ہیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ تحقیق میں 11 غذائی عوامل میں سے 3 عوامل ایسے پائے گئے جنہوں نے عالمی سطح پر شوگر کی شرح میں اضافے میں کردار ادا کیا، جیسا کہ جو اور گندم کا بہت ہی کم استعمال اور گوشت کا ضرورت سے زیادہ استعمال تھا۔ پھلوں کا رس پینے اور کم نشاستے والی سبزیوں، گری دار میووں یا بیجوں کا کم استعمال اس بیماری کا سبب تھا۔ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ خراب معیار کے کاربوہائیڈریٹ عالمی سطح پر غذا کے سبب ہونے والے شوگر کی مرکزی وجہ ہیں۔ جنوبی کوریا کے ماہرین آثار قدیمہ نے سمندر کی تہہ سے 900 سال قدیم خزانہ تلاش کر لیا۔ یہ خزانہ سمندر میں غرق ہونے والے چائنا کے تجارتی بحری جہازوں میں موجود ہے، جو 900 سال پہلے ڈوبے تھے۔ ان میں بھاری تعداد میں قدیم سکے نوادرات دریافت ہوئی ہیں۔ یہ حیران کن دریافت جنوبی کوریا کے جزیرے جیجو کے ساحلی علاقے میں ہوئی ہیں۔ فضا میں پیدا ہونے والے بچے نے زندگی بھر کے لیے مفت سفر کا حق جیت لیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے لیے طیارے نے جرمنی کے شہر میونخ میں لینڈنگ کی، لیکن ابھی طیارے نے لینڈنگ نہیں کی تھی کہ طیارے میں موجود ڈاکٹر کی مدد سے بچے کی پیدائش ہوئی۔ مصر ہولڈنگ کے سربراہ رشدی زکریا نے ماں کو مبارکباد پیش کی اور طیارے میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے عمر بھر کے لیے مفت سفر کا اعلان بھی کیا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔